ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ان میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ ہماری قسمت میں کر دیا، بخشش مغفرت کا سیزن بنا کر. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کا خصوصی اہتمام کیا. آپ نے رمضان مبارک میں روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی. جبریل علیہ السلام رمضان میں آتے تھے اور آپ کو قرآن سناتے تھے اور آپ ان کو قرآن سناتے تھے، دور کرتے تھے آپس میں. پھر دعائیں کی، توبہ استغفار کیا، صدقہ خیرات آپ بہت زیادہ کرتے تھے رمضان میں. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے صدقہ فطرانہ ادا کیا اور جہاد فی سبیل اللہ، دو عظیم الشان مارکے، بدر کا مارکہ اور مکہ فتح ہونا، یہ دو عظیم الشان مارکے بھی آپ نے رمضان میں لڑے. آپ کو پتہ ہے کہ مکہ والوں نے آپ کو بہت تنگ کیا. جب آپ نے آ کر اللہ کا پیغام دیا کہ جب اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، خوراک غذا دیتا ہے، زمین آسمان کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، رات دن لانے لجانے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، ہر چیز پر کنٹرول، تصرف، اختیار چپے چپے پر اس کا ہے، تو پھر مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، زبانی بدنی مالی باتیں سب اس کے لیے ہوں گی. اور یہ جو آپ نے بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں، بت و مورتیاں تصویریں بنائی ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر، اور ان کی درگاہیں، آستانے، قبریں، مزار جگہ بنائی ہوئی ہیں. یہاں 3 راتیں 5 راتیں 7 راتیں گزارتے ہو اور یہاں کے کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کر رہی ہیں، یہ صحت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ مشکل کشا، دوسرا نہیں، ایک اللہ حاجت روا اور کوئی نہیں. اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. اللہ دینے والا، باقی سارے غلام اور اس سے مانگنے والے ہیں. بڑی شانیں ان کی نبیوں رسولوں کی، ولیوں کی، بزرگوں کی، نیکی کرنے والوں کی، لیکن اللہ کے آگے غلام، محتاج اور اس سے مانگنے والے ہیں. اور دوسری بات آپ نے یہ پیش کی کہ تمہارے رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں اور تمہاری لڑیاں، سلسلے، سوچیں اور فکریں، یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہوں، کیونکہ رسول میں ہوں، وہی مجھ پر آئی ہے، رب کے سلام مجھے آئے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ مطلب تھا. لیکن بگڑ گئے مکے والے. پھر آپ کو تکلیفیں دیں، پریشانیاں دیں، راستے میں کانٹے بچھائے،
آپ سجدے میں گئے تو آپ کی پشت پہ ظالموں نے اونٹ کی اوجری رکھ دی، آپ کے گلے میں چادر تھی اس کو بل دے کے کھینچا، بہت تکلیفیں دی، اور آپ پر ایمان لانے والوں کو گرم ریت پر آگ پر لٹایا اور ان کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو گھسیٹا۔ کوئی تکلیف تھی، کوئی مصیبت، پھر آپ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدینہ طیبہ شہر جو تھا وہ کھول دیا، یہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ وہاں جاؤ، جو یہاں مشکلات برداشت نہیں کر سکتے، اللہ نے مدینہ شہر دے دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہجرت کر گئے۔ اب بظاہر تو جان چھوٹ جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، مکے والوں نے جان نہیں چھوڑی، آئیں مدینہ طیبہ میں، مسلمانوں کے کبھی اونٹ بھگا کے لے جائیں، کبھی بکریاں لے جائیں، کبھی بھیڑے لے جائیں، کبھی ان کے ملازموں غلاموں چرواہوں کو پیٹیں، بڑی مصیبت انہوں نے ڈال رکھی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے دی، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اجازت ہے، اٹھا لو تلوار، اب جہاد کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اب ان ظالموں کا، ان جگوں کا علاج صرف جہاد ہے، لہذا آپ کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نے جہاد پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ تو ان دنوں میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ تجارت کے لیے شام کو گیا ہوا تھا، صدیوں سے تجارت تھی، مکہ مدینہ حجاز علاقہ کہلاتا ہے، ان کی شام کے ساتھ تجارت ہوتی تھی۔ بحر احمر سمندر کے کنارے کنارے راستہ جاتا تھا، مدینہ طیبہ کے پاس سے گزر کر واد القریٰ، اور اس طرح یہ لوگ شام میں داخل ہوتے۔ یہ تجارتی قافلہ گیا اور بہت زیادہ ان کو نفع ہوا، اور اس قافلے میں 6.5 من سونا تھا، 6.5 من سونا، اس کے علاوہ جو باقی ہے وہ بات۔ اتنا بڑا کامیاب قافلہ جو نفع لے کے آ رہا تھا، اور یہ بھی رپورٹیں آپ کو ملی کہ مکہ والوں کا پروگرام ہے کہ یہ منافع سارا بحق کے سرکار یعنی مکہ کی گورنمنٹ جو ہے سردار، وہ اس کو ضبط کریں گے اور ایک بھرپور تیاری کر کے مدینہ پہ چڑھائی کر کے اور مسلمانوں کو معاذ اللہ خاتمہ کر دیں گے۔ یہ منصوبہ تھا مکہ والوں کا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ نے جنگی مہارتوں میں اور جہاد میں دشمنوں سے لڑنے میں ایک ایسا نکتہ ایجاد کیا، بعد میں لوگوں نے اس کو اپنایا، اسرائیل نے بھی اس کو اپنایا ہوا ہے، امریکہ نے بھی اس کو اپنایا ہوا ہے۔ وہ نکتہ کیا تھا کہ جب یقین ہو جائے کہ یہ دشمن، یہ مال ہمارے خلاف استعمال ہوگا تو اقتصادی شہرک کاٹو، ان کو معاشی طور پہ تباہ کرو تاکہ ان کو جرت نہ ہو لڑنے کی۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس قافلے کو روکیں گے اور اس قافلے پہ ہم جپٹیں گے، چونکہ یہ سارا مال ہمارے خلاف استعمال۔ ہاں، یہی وہ تکنیک ہے جو اسرائیل نے استعمال کی ہوئی ہے کہ جو کوئی ملک دیکھتا ہے کہ یہ اٹھنے والا، وہاں اس کو وہی تباہ کرو۔ اور امریکہ اتنے 100 کلومیٹر دور آیا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہاں ان کو مارے دبائے، کل ہمارے لیے خطرہ نہ بن۔ یہ وہ بات ہے جو محمد رسول اللہ صاحب نے اپنائی سب سے پہلے۔ تو آپ نے کہا اٹھو ساتھیو، چلو نکلو، اس قافلے کو روکنا ہے۔ ادھر سے ابو سفیان جو قافلے کا سربراہ تھا وہ بھی بڑا چکنا تھا کہ میں اتنا مال لے کے آ رہا ہوں اور ہم نے ان کو جو ہے وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے مسلمانوں کو، اور پھر ہم ان سے چھیڑ چھاڑ جاری رکھے ہوئے ہوں تو ہم مدینہ کے پاس سے گزریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ قدم اٹھائیں۔ تو اس نے کیا کیا، ایک تو تیز رفتار آدمی پہلے اونٹنی پہ بھیج دیا مکہ میں، اور پہلے ہی کہہ دیا کہ حملہ ہو گیا ہے تمہارے قافلے پر، تاکہ آگے سے مدد کے لیے وہ نکل آئیں لشکر۔ اور ادھر سے لشکر کو جو عام راستہ تھا مدینہ کے قریب، اس کو چھوڑ کے نیچے اور پیچھے ہو کے بحر احمر کے کنارے سے بڑی جلدی بڑی تیزی کے ساتھ نکال کے لے گیا قافلے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ تو نکل گیا،
اور ادھر سے یہ خبر ملی، آپ نے آدمی اپنے بھیجے ہوئے تھے کہ مکہ کے اندر جب ایک قافلے کا ایلچی گیا تو کوہرام مچ گیا، عورتیں اور مرد چیخ کے باہر آ گئے کہ مسلمانوں کو جرأت کیسی ہوئی ہے ہمارا راستہ روکے۔ تو پھر بہت بڑا ایک لشکر تیار ہو کے ابو جہل کی قیادت میں آ رہا ہے کہ بتائیں گے ان کو محمد کو جرأت کیسی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم چند مدینے کے کاشتکاروں کو لے کر ہمارے راستے روکتا ہے۔ ادھر سے وہ لشکر آیا، قرآن کہتا ہے خرجو بطرا ورئاء الناس، بڑے تکبر اور گھمنڈ سے نکلے، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کے وہاں میدان میں پہنچے۔ اب ادھر سے وہ قافلہ آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات دیکھے تو پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ بھئی نکلے تو تھے ہم قافلہ لینے، قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو مہاجرین کی طرف سے ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ فیصلہ کن قدم اٹھائیں اللہ کے حکم سے، اللہ مدد کرے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں مشورہ دو کیا کرنا ہے؟ پھر اٹھا مہاجرین کا نمائندہ، جب بار بار آپ نے پوچھا تو پھر انصار میں سے ایک نمائندہ کھڑا ہوا، جناب لگتا ہے آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ میں ہاں، ان کو تو میں پہلے آزما چکا ہوں، یہ لوگ مکہ چھوڑ کے گھر بار جدادیں چھوڑ کے وطن چھوڑ کے میرے ساتھ آ گئے، یہ تو میرے ساتھ ہیں، جدھر میں جا رہا ہوں یہ میرے ساتھ، تمہیں جدادوں سے زمینوں سے بیوی بچوں سے گھر بار سے نکال کے لایا ہوں، اور تمہارا میرا معاہدہ تھا کہ شہر کے اندر میری حفاظت کرو گے۔ اب حالات بدل گئے ہیں، اب ہم باہر ہیں، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اب مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ پھر انصار کے نمائندے نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جو نے کہا تھا اپنے، جن کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا دودھ پیا ہے ہم نے، غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو پھاند جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، کفار مکہ کیا چیزیں دیوں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ حضرت ارشاد حکم کے ان سے لڑنا ٹکرانا ہے، حکم تو دو، اللہ کی قسم جو مال ہم سے لے لو گے وہ ہمیں زیادہ پیارا ہے اس مال سے جو باقی چھوڑو گے، اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ۔ رسول سے خوش ہو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کا چہرہ مسکراہٹ، اور آپ بہت خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ پھر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، لشکر وہی تھا رات کے وقت، آؤ ابو بکر، کتنی جرت تھی آپ، کتنی بہادری تھی، پتہ تھا کہ دشمن آ رہا ہے، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، لیکن آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ابو بکر کو کہا آؤ حالات کا جائزہ لیں۔ آپ میں بڑی جرت تھی۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ کے اندر ایسے افواہ اڑ گئی کہ دشمن کو حملہ آور ہے، مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے کوئی لشکر، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ کٹھے ہوئے، تیاری کرو، لاٹھی پکڑو، برچھی پکڑو، تلوار پکڑو، گھوڑے نکالو، تیاری کی۔ تو سارے جب تیار ہو کے نکلے نا باہر کہ مدینہ کا چکر لگائیں کون ہے ادھر دشمن، آگے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور گھوڑے کی ننگی پشت، جلدی سے آپ نکلے تھے، اوپر کاٹھی بھی نہیں ڈالی تھی، تو ننگی پشت پر سوار ہو کر آپ پورے مدینے کا چکر لگا کے آ گئے۔ آرام کرو، سو جاؤ، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں مدینہ طیبہ کا سارا چکر لگا آیا ہوں، کوئی خطرہ نہیں۔
آج بدر کی رات بھی آپ نے ابو بکر کو ساتھ لیا رضی اللہ، آؤ حالات کا جائزہ لیں، ادھر گئے ادھر گئے، آگے ایک بوڑھا آدمی اپنے ڈیرے پر موجود تھا اپنے کام کاج میں، آپ اس کے پاس پہنچے، کہا کہ کوئی تو نے سنا ہے کوئی مکہ سے لشکر آ رہا ہے، کوئی مدینہ سے آ رہا ہے، کوئی لشکر ہیں آپس میں ٹکرانے والے، تم کو خبر آئی پہنچی ہے، کوئی خبر سنی ہے تم، کوئی ہے خبر تمہارے پاس؟ کون ہو تم مجھ سے خبر پوچھنے والے، کون ہو؟ آپ نے کہا ہم بعد میں بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، پہلے تو بتا۔ کہنے لگے ہاں میری معلومات کے مطابق مکہ سے ایک لشکر چل چکا ہے اور مدینہ سے بھی ایک لشکر چل چکا ہے، اور ایک بہت بڑا ایک مارکا ہونے والا ہے ان کے اندر۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ ٹھیک اس نے وہی جگہ بتائیں کہ اس وقت مکہ والے وہاں ہیں اور مسلمان جو ہیں اس جگہ پر ہیں، وہ اس نے بالکل جگہ بتائی۔ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، جب تم پہاڑوں کے درمیان والی وادی کی پہلی گھاٹی جو مدینہ کے طرف تھی تم یہاں تھے، اور جہاں وہ وادی ختم ہوتی ہے مکہ کی طرف پہاڑی سلسلہ، کافر اس گھاٹی پر پہنچ چکے تھے اور قافلہ نیچے سے نکل گیا تھا۔ تو اس نے بھی پورا بتایا اس وقت تک تقریباً وہاں پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بوڑھے کیا خیال ہے تمہارا کہ مکے والے کتنے ہوں گے، کتنی تعداد ہے ان کی؟ اس نے کہا تعداد کا تو مجھے پتہ نہیں ہے پورا، البتہ یہ بات میرے علم میں آئی ہے کہ ہر روز 90 سے 100 تک اونٹ ذبح ہوتے ہیں اس لشکر کے لیے۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں کہا 900 سے لے کر 1000 تک لشکر ہے، اور باتیں بھی پوچھی اور پھر آپ چل پڑے۔ اس نے کہا کون ہو بتا کے تو جاؤ، کون ہو؟ نحن من الماء، ہم پانی سے ہیں۔ اچھا یہ جو بارانی علاقے ہوتے ہیں نا وہاں پانی رک جاتے ہیں، اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، کچھ جگہ لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں، کچھ قدرتی ہوتی ہیں، بارش کے پانی سیلاب وغیرہ آئے تو وہاں رک جاتا، لوگ پیتے ہیں وہاں سے، مویشی کو پلاتے ہیں، تو وہ پانی ہوتے ہیں، ان کے نام ہیں، پھر نام ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے تو سارے پانی آپس میں بات کرنی ہوتی ہے، تو ان پانیوں کے نام ہوتے ہیں۔ تو ایک پانی تھا ماء عراق، اس کے علاوہ ماء حجاز بھی تھا۔ تو اس نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں آپ میں نحن من الماء، ہم پانی سے ہیں۔ وہ بعد میں سوچتا رہا ماء عراق والا پانی، حجاز، بس وہ سوچتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ہم پانی سے ہیں، کیونکہ ساری انسانوں کی پیدائش جو ہے وہ پانی سے۔ اب آپ نے اللہ سے دعائیں شروع کی، ساری رات روئے گڑ گڑائے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ولیوں کے امام اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کا امام، نہیں، آپ ساری رات روئے گڑ گڑائے۔ یہ نہیں سوچا کہ جنگ برکت تبرک سے جہاں اتنے ولیوں کے امام اور جہاں رسولوں کا امام ہے تو جنگ خود بہت برکت تبرک سے جیت لیں گے، نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے کہ یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بار دے جھولی میری، تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتار دے اپنی مدد۔ جہاد رہے گا، مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا۔ جہاد نہیں رہے گا، مجاہدین نہیں رہیں گے، تیرا نام بھی نہیں رہے گا۔ اتنا روئے گڑ گڑائے جس چادر کا ذکر قرآن میں ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ آپ کے کندھے سے گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، آپ کی یہ حالت دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے چادر اٹھا کے کندھے پر رکھی، ہر وقت پاس رہتے، خیال رکھتے۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔
کہا بس کرو، مجھ سے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی، اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پیچھے ہٹ ابو بکر، ہٹ جا، میری ساری کمائی میدان میں لگ گئی ہے، بڑی محنت سے تیار کیے تھے، مکے مدینے کی کمائی، زیادہ بوڑھے اور بچے ہیں، چند جوان ہیں، ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں، 1000 کا لشکر آ رہا ہے غرور اور گھمنڈ تکبر سے، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہاں بھی نہیں ہمیں چھوڑ رہے، ہٹ جا پیچھے، مانگ لینے دے آج مجھے رب سے۔ اپنی امت کو سبق دیا، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، وارے وارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں، میں تمہارا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے میری اطاعت تابع داری کا، جب تم نے بھی مشکل کشائی، حاجت روائی کروانی ہو، صحت لینی ہو، رزق اولاد لینی ہو، تم بھی اسی کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا، میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ صبح جیسے جنگ کا طریقہ تھا، صف کے سامنے صف آئی، ادھر قریشی تھے اور ادھر مسلمان تھے، ان کی کمان ابو جہل کر رہا تھا، وقت کا فرعون، اور ادھر نبیوں رسولوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو لے کے کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے انتظام کیا تھا، لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم لشکر دونوں آپس میں وعدہ کرتے کہ فلاں جگہ ٹکرائیں گے، تم میں سے کوئی نہ کوئی کنی کترا جاتا، میں مولا نے تمہیں یہاں اکٹھا کیا، ادھر سے اس لشکر کو، ادھر سے اس کو، کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ٹکرائے یہ دو لشکر، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ اپنا فیصلہ دکھانا چاہتا تھا لوگوں کو، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی عن بینہ، جو ہلاک ہو وہ بھی دلیل پر ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں غلط تھا، اور جو کامیاب ہو اس کو بھی پتہ ہو کہ میں حق پر تھا، میں نے یہ انتظام کیا۔ اللہ کہتا تم آپس میں وعدہ کرتے تو کوئی نہ کوئی فریق مخالف ہو جاتا۔ اب دونوں لشکر سامنے کھڑے ہیں، قریشی سردار نکلے، نامی گرامی، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، تینوں آئے اور مسلمانوں کو للکارا، ہے تم میں سے کوئی جس میں کوئی دم خم ہو لڑنے کا، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ، ماں کو رلانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، آئے قریش کے ہیرے میدان میں ہیں، آؤ۔ اور ان میں سے ایک ایک آدمی 100 سے لڑتا تھا، اور آج تک قریش کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا، کعبہ کے رکھوالے تھے، صدیوں کا احترام تھا قریش کا، بڑے بڑے جدی پشتی ڈاکو لٹیرے قریش کا قافلہ آتا ہوا دیکھ کر کنی کترا جاتے، بابا قریش ہیں، کون لڑے ان سے۔ آج جب انہوں نے للکارا تو مدینہ کے 3 کاشتکار انصاری جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، تلواریں نکال کے۔ انہوں نے دیکھا، کون ہو تم جو قریش سے لڑنے آئے ہو؟ کون ہو تم؟ اپنا تعارف کرو۔ کہا ہم تمہارے وہ دشمن جنہوں نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی بات تھی قریش کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ بات کرنا، ہم میں وہ تمہارے دشمن جنہوں نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دی ہے سلام صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں۔ قریش دانت پیس کے رہ گئے۔ ایک سردار پکڑنا چاہے کسی کو، ہاتھ لگا کے دیکھ، مدینے کا کاشتکار
قریش کی آنکھ میں جہاد آتا ہے تو جرت بھی آتی. کشمیری لوگ کہتے تھے یہ بہت بزدل ہے. جہاد آیا پوری انسانی تاریخ میں، ان تکالیف میں اور اس معاشرے میں، اور فلسطینیوں نے وہ مثالیں قائم کی ہیں. جابر فوجوں کے سامنے عورتوں اور بچوں نے اندھے ہو گئے، پاج ہو گئے، لیکن جھکے نہیں. یا اللہ ان کی مدد فرما. جہاد سے جرت آتی ہے. انصاریوں نے جرت دکھائی، قریش کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی. نہیں، ہم نے نہیں لڑنا تم سے، ہماری توہین ہے تم سے لڑنا. مدینہ کے کاشتکاروں سے قریش لڑے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکال ہمارے قریشی، نکال برادری، نکال ذرا ہمارا خون، نکال نکال ان کو. آج دو دو ہاتھ ہو جائیں. ابو جہل آتے ہوئے کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کر کے آیا تھا، یا اللہ آج فیصلہ ہو جائے کون حق پر ہے. بہت غصے میں تھے تو آپ نے فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، علی چلو، حمزہ چلو، عبیدہ چلو. پھر قریشی کے سامنے قریشی آیا تھا، برادری کے سامنے برادری آئی تھی، خون کے سامنے خون آیا تھا. یہ لڑائی قتل پر نہیں تھی، کسی پہاڑ زمین کے ٹکڑے پر نہیں تھی، حج پر بھی نہیں تھی، حج فرض نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوئی تھی، نماز فرض ہو چکی تھی لیکن اس کا باقاعدہ انتظام نہیں ہوا تھا، روزہ ابھی فرض ہوا تھا. یہ لڑائی عقیدے پر ہوئی تھی، کلمے پر لڑائی ہوئی تھی، توحید پر لڑائی ہوئی تھی. خون سے خون ٹکرایا، برادری سے برادری ٹکرائی. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ کے قرآن میں اتارا. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. کوئی لڑتا ہے زمین کے لیے، کوئی لڑتا ہے عورت کے لیے، کوئی لڑتا ہے برادری کی عزت جھوٹی ناک رکھنے کے لیے. میں عرش والا گواہی دیتا ہوں یہ دو گروہ میرے بارہ میں لڑے تھے. جناب علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، قیامت کا دن ہوگا، میں اور میرے ساتھی گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے اللہ کے سامنے. میدان محشر ہوگا، پوری دنیا ہوگی، اور ہم عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ بھی فیصلہ ہو جائے یہ کیوں ہم سے لڑنے آئے تھے، ہمارا قصور کیا تھا. پوچھو ان سے. اللہ کو تو سارا پتہ ہے، لیکن ایک اعزاز ہے، ایک عزت ہے. یہ سیاسی لیڈر اپنے کنونشن بلاتے ہیں اور جو ان کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں بڑھ چڑھ کے بات دیکھو جی، پوچھو. ہم نے کہا یہ کیا ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا اعزاز ہے. اگلے پچھلے نبی رسول ان کی امتیں موجود ہوں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھی عرض کریں کہ یا اللہ یہ بھی فیصلہ ہو جائے یہ کیوں آئے تھے یہ لڑنے ہم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فیصلے کے لیے آئے گا. جیسے قرآن میں ہے پوری دنیا اگلی پچھلی موجود ہوگی. شہداء جو ہوں گے، جو اللہ کے لیے کٹے ہوئے ہوں گے، شہادتیں انہوں نے پیش کی ہوں گی، وہ آئیں گے، گلے میں تلواریں ہوں گی اور ان کا زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا. رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن خوشبو کستوری جیسی ہوگی. وہ اللہ کے پاس قطار میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، ان کو اسپیشل مقام ملے گا. باقی دنیا سب میدان میں، وہ اللہ کے پاس ہوں گے. لوگ پورے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ شہداء ہیں جو اللہ کے لیے اپنے سر کٹا کے آئے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا ان کی طرف. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ دیکھے گا اور ان کو دیکھ کے اللہ مسکرائے گا. اللہ مسکرائے گا. دیکھ پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ اللہ ان پر خوش ہے، دیکھ کے مسکرائے گا. اور جب اللہ مسکرا پڑے گا نا جن کو دیکھ کر، پھر حساب کتاب نہیں ہوگا. دوستوں سے بھی کوئی حساب لیتا ہے. علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی ہمارے درمیان بھی فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے
تو جب لڑائی ہوئی تینوں قریشی مارے گئے، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ تینوں نامی گرامی کمانڈر. پھر انہوں نے بے اصولی کی. اس وقت یہ بہت بڑی بے اصولی تھی، اور جو جنگ کے طریقے تھے ان کے خلاف تھی یہ بات. 1000 چڑھ گیا، 313 پہ چڑھ گیا. اللہ بول دیا 1,00,000 حملہ کا. پہلے تو جوانوں کو للکارتے تھے، بازیاں لگتی تھیں، لڑائی. 1000 چڑھ گیا نتوں پر. کافروں نے ہمیشہ بے اصولی کی. عالمی جگہ 100 ملک لے کے آیا، نت افغانیوں پر چڑھ گیا. سوکھے ٹکڑے کھا کے کعبہ پینے والے، توڑے دار بندوقوں والے چڑھ گیا ان پر. کتنا ظلم ہے انسانی تاریخ نے. اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور ذلیل ہو کے جا رہا ہے. 1000 چڑھ گیا 313 پر. اللہ نے کہا جبریل ما جا، فرشتے لے جاؤ. فرشتے آئے، لڑے، ٹھکائی کی کافروں کی. بدر میں لڑے ہیں فرشتے. جنگ بدر کے بعد ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑائی ہو رہی تھی نا تو میں نے آواز سنی اقدم یا ہے زوم، اقدم یا ہے زوم، اے زوم آگے بڑھ. آپ مسکرائے، فرمایا جبریل کے گھوڑے کا نام ہے. جبریل آیا تھا، کمان کر رہا تھا فرشتوں کے. فرشتے آئے، لڑائی ہوئی. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں میدان جنگ میں کھڑا تھا. میرے دائیں طرف بھی ایک 9 عمر بچہ تھا، بائیں طرف بھی 9 عمر بچہ تھا. میں نے کہا ہو کاش میرے دائیں بائیں آج گبھرو جوان ہوتے، جہاد کا مزہ آتا. بچے کھڑے ہیں دائیں بائیں. اتنے میں ایک بچہ کہتا ہے یا عمے ارنی ابا جہل، چچا ابو جہل کون ہے ان میں سے؟ میں نے کہا تو ابو جہل کا پوچھ رہا ہے جو ان کا چیف کمانڈر ہے، سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں دبا ہوا ہے، لوہے کی قمیض، لوہے کی ٹوپی، اتنا اس کے پاس ہتھیار. میں بھی سوچ رہا تھا کہ ادھر والا بچہ پوچھتا ہے یہی سوال، یا عمے ارنی ابا جہل، میرے چچا ابو جہل کون ہے ان میں سے؟ میں نے ان دونوں کو کہا کیا مسئلہ ہے تمہیں ابو جہل سے؟ مر جائیں گے یا ماریں گے مردود ناری کو؟ سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باریک، اڑا دیں گے آج. اتنے میں ابو جہل سامنے آیا. میں نے کہا وہ تمہارا شکار، بس شاہین کی طرح لپکے اور جا کے اس کو گرایا. سر مسلمانوں، بچوں، جوانوں کے ٹارگٹ بڑے اونچے ہوتے ہیں. وہ بڑے بڑے کمانڈروں کو ٹارگٹ بناتے ہیں. قرآن کہتا ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کے بڑوں کو جو ہے ختم کرو. مسلمان کمانڈر نے پیغام دیا تھا ایرانیوں کو ہمارے پاس وہ شاہین ہیں جو تختوں سے بادشاہوں کو اٹھا لیا کرتے ہیں اور کمانڈروں کو اچک لیا کرتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں. تاریخ مسلمانوں کی کتنی درخشاں ہے. لڑائی ختم ہوئی، گھوڑوں نے بھاگنا بند کیا، گرد و غبار چھٹا. 70 لاشوں کے ڈھیر پہ محمد نے فتح کا جھنڈا لہرا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. 70 گرفتار ہو گئے تھے. آپ کو اندازہ تھا کہ مدینہ کی کیفیت کیا ہوگی بچوں اور عورتوں کی، یا کوئی بیمار جو رہ گیا ہے. وہاں منافق بڑی باتوں گیا، محمد گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھی گئے، شیراں دے وات چائے نے. قریش اب کوئی نہیں آئے گا. ان کو ان کے دین نے بہت بڑا زام اور گمان کرا دیا. قریش سے لڑنے کے لیے نکل پڑے ہیں، بس گئے. بچے بھی پریشان ہوتے، عورتیں بھی، کوئی بیمار تھا تو وہ بھی. کوئی نہیں واپس آئے گا، نہ محمد آئے گا نہ جو. یہ ہمیشہ منافق لوگ ایسے مجاہدین پہ پابندی لگے، یہ پابندیوں کا شکار. بس گئے، جہاد گیا،
اور وہ جو پھڑک رہے ہیں وہاں کشمیر کے اندر ان کے کمانڈر، ان کو مصیبت پڑ، ان سے پوچھو کہاں گئے، یہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ تو جہاد فرشتوں نے آگے کرنا ہے، لوگوں نے کرنا ہے۔ جب جہاد قیامت تک جاری رہے گا تو مجاہدین بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ طریقے بدلتے رہتے ہیں، انداز بدلتے رہتے ہیں، گئے کہیں نہیں گئے، یہی ہیں انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی دے کے زید کو بھیجا، جا خوشخبری دے۔ جب زید کو آتا ہوا دور سے دیکھا نا مدینے والوں نے، اور اونٹنی بھی محمد رسول اللہ، اوہ منافق کہتے ہو محمد کی اونٹنی آ رہی ہے، صلی اللہ محمد گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اوہ اونٹنی آ، عورتیں بچے باہر نکل آئے۔ جب زید کی اونٹنی تھی تو گھیر لیا۔ زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زیادہ چوٹے تو نہیں ہیں، سب سے زیادہ تو ان کو فکر رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے بڑی مدد کی ہے، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، ابو جہل کٹ گئے، مر گئے، اور 70 ان کے قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہیں، مشکیں باندھ کے رسول اللہ لا رہا ہے۔ بس پھر منافقوں کے سروں پہ خاک پڑ گئی اور مسلمان خوش ہو گئے۔ قرآن نے کہا یوم الفرقان، فیصلے کا دن۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ بدر کی جیت خوشی پہ زمین و آسمان کے اندر خوشی و مسرت کی لہر دوڑ کی۔ کفر اٹھا تھا، کفر اٹھ رہا ہے، اٹھے گا۔ دیکھو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں مختلف علاقوں میں، کافر لڑتے ہیں ہمارے ساتھ، لڑ رہے ہیں، ہمیں نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن جیسے اس وقت کفر اٹھا تھا نا، اس وقت ارادہ تھا کفر کا کہ مکمل ختم کر دیں مسلمانوں کو۔ شراب کے مٹکے گانے والیاں ساتھ لے کے آئے تھے کہ ان کو جرت کیسے ہوئی ہے، مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے اور فتح کا جشن منایا جائے گا، اونٹ ذبح ہوں گے اور مجرا ہوگا، ناچنے والی ناچے گی، شرابیں چلیں گی، لوگ سنیں گے، دیکھیں گے کہ قریش کو للکارنے والوں کا حشر کیا ہو۔ آج جو مسلمان کلمہ پڑھ کے نشے پہ پینے پلانے کی محفلوں میں ہیں اور کنجروں کریوں کے ڈانس، بوتھے چہرے دیکھنے میں بھی چین رہتے ہیں، ننگی عورتیں اور رقص، سرور کے دل دادا کرو جو تم نے کرنا ہے کرو۔ اللہ کہتا ہے میں نے 2 راستے دکھا دیے، ہدایت کا اور گمراہی کا، سوچنے سمجھنے کے لیے میں نے عقل دے دی، نہ زبردستی ادھر ہے نہ زبردستی ادھر ہے، جو راہ چاہو میرے بندو اختیار کرو۔ لیکن ڈیری لکھی جا رہی ہے، جگہ اور تاریخ دن لکھا ہے، تمہاری میری باتیں کل کے کرو جو تم نے کرنا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ یہ جو تمہارے طریقے وتیرے ہیں، یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ کا رویہ ہے جو ہمارے پیغمبر سے لڑنے آئے تھے۔ کیسا امتی ہے تو، ہمارے پیغمبر سے جو لڑنے والے تھے ان کے طریقوں کو تو نے اپنایا ہوا ہے اور ان کے وتیروں کو اپنایا، کیسا امتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بہت گھمنڈ سے آئے تھے۔ ادھر سے جب بھگوڑے گئے نا مکہ میں تو ابو لہب کو پتہ چلا کہ میدان جنگ سے ایک آدمی آیا ہے، بڑا آیا فخر گھمنڈ سے، ہاں اور کتنے پکڑے پھر محمد کے ساتھی قیدی کتنے بنائے ہیں، کتنے حصے میں ہمیں آئیں گے۔ اس نے کہا اچھا کیا کہہ رہے تھے، وہاں تو بڑی گت بنی ہے۔ عتبہ کٹ گیا، شیبہ کہتا عتبہ مر گیا؟ ہاں۔ عتبہ کیسے مرا؟ کہتا شیبہ بھی، شیبہ کٹ گیا۔ ابو جہل، او تو کیا کہہ رہا ہے، خون چڑھ گیا تجھے، یہ مر سکتے ہیں؟ کہتے اس سے پوچھو صفوان کہاں ہے؟ صفوان مکے کا سردار تھا، وہاں بیٹھا تھا حتیم میں، وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، یہ مر سکتے ہیں؟ صفوان کہاں ہے؟ کہتا وہ بیٹھا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا؟ اوے محمد کی فوج میں اتنی جرت تو نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نے قریش کی ناک کٹوا دی، اور کیا ہو گیا تمہیں؟ ابو لہب پھنکارا، کہا چچا پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئی، ایسے لگتا تھا ہمیں کسی نے پکڑ رکھا ہے اور محمد کے ساتھی ہمیں کاٹ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات کی چچا سمجھ نہیں آئی، رنگ برنگے گھوڑے تھے، ان پہ جوان خوبصورت بیٹھے تھے،
سفید چہروں والے، سفید پگڑیوں والے، انہوں نے بڑی تباہی ڈالی. پتہ نہیں وہ فوج محمد نے کہاں سے منگوائی تھی سر، اس کی سمجھ نہیں آئی. خیمے میں بیٹھا تھا عباس کا غلام رضی اللہ تعالیٰ، وہ سن رہا تھا. جب یہاں بات پہنچی تو اس نے خیمہ اٹھایا اور کہا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو مجاہدین کی مدد کے لیے آئے تھے، تمہاری ٹھکائی کرنے کے لیے. ابو لہب کو غصہ تو پہلے تھا، جا کے اس سے لڑنے لگ گیا، وہ بھی آگے سے کھڑا. اس وقت غلام کا کھڑے ہو کے سردار کے گلے پڑنا بہت بڑی بات تھی. جہاد سے جرأت آئی. لڑائی ہوئی تو ابو لہب نے اس کو گرا دیا نیچے. ادھر سے ام الفضل بھاگی ہوئی آئی، عباس کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ. اس نے خیمے کی لکڑی لی اور ابو لہب کے سر پہ ماری. کہا خشک مشک کی طرح کھڑکنے والے بزدل بغیرت، اس کا مالک گیا ہوا ہے وہاں جنگ میں اور تو اس کے غلام کو مارتا ہے. واللہ اس وقت عورت کے ہاتھ سے مار کھانا قریشی سردار کا بہت بڑی ذلت. اعلان کر دیا ابو لہب نے، کوئی نہیں روئے گا، کوئی روئے گا نہیں اپنے مقتولوں پر. مسلمانوں کو خبر جائے گی تو خوش ہوں گے. ایک نبینا آدمی تھا، اس کے 4 بیٹے کٹ گئے تھے بدر میں. وہ رونا چاہتا تھا، دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا تھا، لیکن رونے پہ پابندی تھی. کچھ دنوں کے بعد اس کو رونے کی آواز آئی. اس نے اپنے غلام کو کہا جاؤ پتہ کرو کیا رونے کی اجازت مل گئی ہے تو میں اپنے 4 بیٹوں پر روں. وہ آدمی آیا واپس، اس نے کہا اس عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اونٹ پر رو رہی. کہتا غضب، اونٹ پر روتی ہے، میرے 4 گبرو کٹ گئے، میں نہ رو، میں روؤں گا، رو 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 رو. قریش کی غیرت خاک میں مل گئی. اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان، مسلمانوں یہ عزت و آبرو، غیرت، جرت کا سبق، یہ بھی رمضان کا سبق ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے گر پہلو میں دل اور تڑپ اسلام کی دل میں تو برس سکتا ہے ابر کرم پروردگار. اب بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے اگر حکمران اور عوام سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے رمضان کی وجہ سے سچا تعلق جوڑے اور پیچھے معافیاں مانگے. اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے. آپ نے مشورہ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ان قیدیوں کا کیا کریں؟ 3 طریقے ہوتے ہیں نا، یا قیدیوں کو قتل کرو اور یا احسان کر کے چھوڑو، اور درمیانی راہ ہے کہ پیسے لے کے چھوڑو، فدیہ لے کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے درمیانی راہ کا مشورہ دیا، جناب ان سے فدیہ لے کے ہم چھوڑتے ہیں، اسلام بھی امیر ہوگا، ہتھیار خریدیں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کسی پر اثر ہو جائے، مسلمان ہو. مشورہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ، جی آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہتے ہیں میرا مشورہ نہیں ملتا، میرا تو یہ مشورہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار ان کے حوالے کرو، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کرو، میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، ہم ان کی گردنیں اڑائیں، عرش پر رب خوش ہو کہ ہمارے دلوں میں ان کی کوئی محبت نہیں، اگرچہ خونی قرابت کا تعلق ہے. میں تمہارا مشورہ نا سخت قسم کا ہے. کہ جی مشورہ ہی ہے نا، آپ نے مشورہ مانگا، میں نے مشورہ دے دی. آپ نے طے کیا کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑنا، باندھو ان کو. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا قاری، جب مدینے والے مسلمان ہوئے نے کہا جناب آپ ہمیں کوئی معلم دیں، استاد دیں. مصعب بن عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. انہوں نے تعلیم دی، تربیت کی بہت دل نشین انداز میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، آدھے سے زیادہ مدینہ اللہ کی توفیق سے پھر ان کی کوششوں سے مسلمان ہو چکا تھا. یہ مصعب بن عمیر آج بہت خوش ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مدینہ میں ساتھیوں کے ساتھ، مصعب بن عمیر گزرا رضی اللہ تعالیٰ.
चादर बांधी हुई थी, छोटी थी, आगे कांटे लगाए हुए थे, सीधा होके चलता तो नंगा होने का डर था, झुक के चल रहा था। सलाम किया, रसूल अल्लाह ने देखा, आपकी नज़र में दुनिया की कोई कदर व कीमत नहीं थी, लेकिन जब आपने मुसअब को देखा तो आंखों से आंसू आ गए। फरमाया, मेरे साथियों, ये मुसअब बिन उमैर, मैंने इसके मक्का के दिन देखे हैं जब ये बेहतरीन लिबास पहन के और अपनी जुल्फ़ों को अतर में, खुशबू में मस करके बेहतरीन सवारी पे चढ़ के जब ये मक्का में निकलता था ना जवान, तो फिर मक्का की गलियों में लोग खड़े होकर देखते थे कि मुसअब आ रहा है और इसकी सवारियाँ। आज इस्लाम ने इसकी ये हालत की हुई है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। आज बदर में बड़ा खुश है, तलवार लहला रहा के फिर रहा है, तो कैदियों में से एक कैदी को देखा, पहचान गया, बांधने वाले को कहता है, कस के बांध इसको, फैसला हो चुका है, फिदिया लेके छोड़ेंगे। इसकी माँ को मैं जानता हूँ, इसकी माँ बड़ी अमीर है, उसके पास बड़ा पैसा है, इसको छुड़ाने के लिए देगी, कस के बांध जरा, बड़ी मोटी मुर्गी है ये। कैदी लेटे हुए ने सर उठा के देखा, कहा, मुसअब, तू मेरा मां जाया भाई सका, वो तेरी मां नहीं है, इसको कह दे यार कि मुश्किल ढीली रख, मेरा मां जाया भाई है, तू इसको कहता है कस के बाद। मां बड़ा याद करती है वो इकट्ठे रहना, बचपन, लड़कपन, मक्का, चौक, गली, चूल्हा, बैठ के खाना खाना, बहन भाई, बड़ी दर्द वाली बातें याद कराई। लोग भी कहते हैं अजाब है याद माजी, दिल हिला देने वाली बातें की, लेकिन सिबगत अल्लाह, जब रब का रंग चढ़ जाता है, दिल के बालों और तंदियों में अल्लाह की मोहब्बत रच बस जाती है, तो फिर ये नाजुक रिश्ते पांव की जंजीर नहीं बना करते। कहा, खामोश, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, चुप रह, अल्लाह की कसम, मेरा भाई तो वो है जो तुझे बांध रहा है, तो मेरा भाई नहीं है। जब फिदिया लिया आपने, अब्बास भी पेश हुआ। ये वैसे काफी हद तक इस्लाम की तरफ माइल हो चुका था, लेकिन मक्का का सरदार था, साथ आया था। अंसार कहने लगे, रिश्ते में ये भांजा लगता है हमारा, इसको छोड़ना दे, मान ना, एक दिरहम नहीं छोड़ना अब्बास से। अब अब्बास पेश हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं अब्बास चचा, हाँ, दो फिदिया। मेरे पास तो नहीं है, पैगाम भेजना वहां से माल आए, नहीं है। अच्छा, आते वक्त उम्मुल फजल मेरी चच्ची को जो सोने की डलिया पकड़ा के आया था और तूने कहा था कि मैं वापस आ गया तो ले लूंगा, नहीं तो तू अपने इस्तेमाल में लाना। चचा, मैं पहले भी समझता था कि तू रसूल है, अब मुझे यकीन हो गया। उस वक्त एक मैं था, एक तेरी चच्ची थी, तीसरा तुझे अल्लाह ने बताया है, तो वो सोना आ गया। मैं दे अपना फिदिया, दिया। भतीजों का भी दे, भतीजों का भी मैं दूं, हाँ, अली के भाई अकील का दे ना, अगर वो मर जाता वारिस बनना था ना, हाँ, तो दे ना फिदिया। भतीजे इतना तो ना लेना कि तेरा चचा फिर सारी जिंदगी मांगता रहे, कुरैश से कहां से पूरा करूं मैं, दे फिदिया दे। उधर कुरान का मसला है कि जो फिदिया दे के रिहा हों और बाद में मुसलमान हो के आ जाएं, तो जब पहली जंग में माले गनीमत आए, पहले उनका फिदिया वापस करो। तो जब बहरैन फतह हुआ, सोना आया, अब्बास मौजूद था, ले लो भाई जिन्होंने फिदिया दिया था बदर में आके। अब्बास आ गया, जनाब मैंने अपने भतीजों का भी फिदिया दिया था, मैं ले ले सोना, अपने भी ले ले, भतीजों का भी ले ले। ओ गठड़ी भर ली सोने की, उठाने लगा तो उठे ही ना, कहेंगे भतीजे उठवा दे, कहता नहीं खुद उठो। साथियों में से कह दो, किसी को कह दो खुद उठो, थोड़ा सा सोना निकाला, फिर उठा, फिर ना उठा, भतीजे उठवा दे, कहते नहीं खुद उठो। साथियों को कह दो ना उठा, नहीं,
نکال کے اٹھا کے مشکل سے گیا. صحابہ کہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے دیکھ رہے تھے کہ انسان حریص کتنا ہے، دے فدیہ اپنا بھی اور بھتیجوں کا بھی. پھر ابو العاص پیش ہوا، آپ کا داماد. العاص جی لاؤ فدیہ، یہ لو جی. آپ نے وہ فدیہ لیا، وہ سونے کا ہار تھا، ختیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا رضی اللہ عنہ، اس کے پاس تھا. جب پیغام گیا فدیہ کے لیے تو اس نے کہا یہ ہار ہے، یہ دے کے ابو سے رہائی لے آنا. آپ نے ہار دیکھا تو آپ کو ختیجہ یاد آ گیا. آپ فرمایا کرتے تھے ختیجہ ختیجہ ہے. جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا ختیجہ نے میری تصدیق، جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا ختیجہ نے مجھے مال سے میری تائید کی. ساری اولاد اللہ نے مجھے ختیجہ سے دی. ختیجہ تھی، یاد کرتے تھے. کہا میرے ساتھیوں اگر کہو تو ہار واپس کر دوں. میری بیٹی کبھی ہار دیکھ کے اپنی ماں کو یاد کر بیٹھے گی، کبھی اپنا دل بہلائے گی. پرانی یادوں میں میری بیٹی جو ہے وہ خوش ہو جائے گی. کہو تو ہار کو واپس کر دوں، کیونکہ اگر آ گیا ادھر ہار بیت المال میں تو پھر میں محمد کچھ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے رو کے عرض کیا جناب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بالکل ہم خوشی سے اجازت دیتے. ابو العاص جی ہم ہار نہیں تم سے لیتے، چلا واپس چلا جا. آتے ہوئے کوئی بھی قافلہ آئے میری بیٹی کو روانہ کر دینا سا. کہا جی ٹھیک ہے. اس نے آپ کی بیٹی کو روانہ کیا. آپ اس کی تعریف کیا کرتے تھے، یاد کرتے تھے. ابو العاص نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا، پورا کیا، بات کی، سچ بولا. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو کے آ گیا تھا اور اسی نکاح میں ان کے پاس رہی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کیا شان تھی بدر والوں کی. پہلا مارکا لڑنے والے حاطب بن ابی بلتہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک خط لکھ دیا مکہ والوں کو جو نہیں لکھنا چاہیے تھا. پتہ چلا عمر فاروق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دانی اضربونا کا هذا المنافق، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. اس نے مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع دی. یہ کفر تو نہیں تھا لیکن غلطی تو تھی، میں اس کی گردن اڑاؤں. رسول اللہ مہلن مہلن یا عمر، تھام کے کبھی نہیں. حالانکہ عمر بہت جوش دکھاتے تھے، کبھی نہیں آپ نے ایسے کہا. لیکن آج آپ نے تھام کے مہلن، اتنا جوش نہ دکھا. یہ بدر میں شریک ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی طرف لیے خصوصی مجھے پیغام دیا ہے کہ بدر والوں پہلا مارکا لڑنے کی وجہ سے میں نے جنت تمہارے نام لگا دی ہے. اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو چاہو کرو. یہ بدری ہے. جبریل علیہ السلام نے ایک دن پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بدر میں شریک ہوئے ان کا کیا مقام ہے باقی مسلمانوں میں؟ جبریل سب مسلمانوں میں ان کا بڑا مقام ہے اور سارے عزت سے دیکھتے ہیں بدری. ہاں بدر میں شریک، ہاں بدر سب عزت احترام سے دیکھتے ہیں بدر والوں کو. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے باقی فرشتوں میں بھی ان کا مقام اونچا ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب وظیفے مقرر کیے
باقیوں کے کم تھے اور بدریوں کا وظیفہ 5,000 تھا. یہ بدر کر اگر یہ میدان میں کھڑے نہ ہوتے پتہ نہیں کیا ہوتا. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. وہ ٹوٹی پھوٹی تلوار کے ساتھ مکہ کے 2 ہیکل کمانڈروں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. یا اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما. اقبال نے بھی ان کو خراج عقیدت پیش کیا کہ ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے. پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیگ چیز ہے کیا وہ تو توپ سے لڑ جاتے تھے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الجہاد والمجاہدین. اللہم نجی اخواننا من السجون. اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین. دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں. اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفا الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یہ بیماریوں مصیبتوں کے اٹھنے کی دعائیں کرو. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس. اللہم اجرنا من النار. اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.